الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناءك قبل فقرك وحياتك قبل مماتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آپ سب نوجوان یہاں اس کیمپ میں حاضر ہوئے اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، لیکن یہاں آنا اس بات کی دلیل ضرور ہے کہ آپ اچھا بننا چاہتے ہیں، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا نوجوان، یہ بننے کا جذبہ ہوگا آپ کا، آپ کے گھر والوں کا، تبھی یہاں آنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آنے کو قبول فرمائے۔ اور کل سے یہاں جو پروگرام ہوئے، بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئی، اعمال کے فضائل بھی سنے ہوں گے، مسائل سیکھنے کا بھی موقع ملا ہوگا، اور بھی بزرگوں کی باتیں، نصیحتیں سننے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دلوں میں جما دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ آپ حضرات کو چاہیے کہ کیمپ قائم کرنے والوں کو، اس کا نظام بنانے والوں کو آپ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ حضرات آپ کی فکر کر رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کی دنیا سنور جائے، ان کی آخرت سنور جائے۔ آج دنیا میں غلط محنت کرنے والے تو بہت سارے ہیں، لوگوں کو بگاڑنے کے لیے کوششیں بہت ہو رہی ہے، اور کافی حد تک وہ لوگ کامیاب بھی ہو گئے، موبائل ایجاد کر کے، انٹرنیٹ قائم کر کے، طرح طرح کی گیمیں نکال کر کہ کس طرح لوگوں کی صلاحیتیں، خاص کر نوجوانوں کی صلاحیتیں ضائع اور برباد ہوں۔ تو اس کے بالمقابل اچھائی کی محنت، اچھا بنانے کی محنت، تو ایسے محنت کرنے والے بھی قابل تعریف ہے، ایسا نظام قائم کرنے والے بھی قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نظام قائم کرنے والوں کو بھی قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ حاضرین جو نظر آ رہے ہیں، تقریباً نوجوانی کی شروعات ہو گئی ہے یا عن قریب ہونے والی ہے۔ کچھ بچے تو چھوٹے ہیں، باقی اکثر تو نوجوان معلوم ہوتے ہیں یا اس کے قریبی زمانے تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو آپ کا زمانہ ہے ابھی نوجوانی والا، ٹین ایجرز جس کو کہتے ہیں، 13 سے جو شروع ہوئے ہیں 19 تک جائیں گے،
یہ زندگی کے موڑ کا بڑا اہم موقع ہوتا ہے. آدمی کی زندگی اسی عمر کے زمانے میں موڑ لیتی ہے، اچھائی کی طرف بھی برائی کی طرف بھی. ویسے انسانی زندگی کا خلاصہ نکالے تو 3 جز بنتے اس کے، ہر انسان کی زندگی کے. پہلا جز تو بچپن کا ہے، وہ تو ہمارا آپ کا سب کا تقریباً گزر گیا، کچھ کا ہے ابھی چل رہا ہے. دوسرا زمانہ جوانی کا ہے، جس میں بہت سے داخل ہو گئے اور کچھ انتظار میں تیاری میں. اور تیسرا زمانہ بڑھاپے کا ہے، جو ہمارا بھی شروع ہو گیا اور مجمع میں بہت سوں کا شروع ہو گیا. اور جس کی جتنی عمریں لکھی ہے، اگر لکھی ہے تو وہ بڑھاپا پائیں گے. یہ انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں. اور اس میں جو بچپن والا دور ہے وہ تو بالکل معصومیت کا، کسی چیز سے بھی واقفیت نہیں، بے خبری کا. پیدا ہوئے ماں کی ممتا جوش میں، باپ کا کندھا ہر بوجھ اٹھانے کے لیے تیار. ذرا سا بچہ رویا، پورے دل پورے گھر کے لوگ بے قرار. ذرا سی مسکراہٹ آئی، پورے گھر والے خوش ہو گئے. ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے مجھے دیکھ کر ہنسا. یہ تو بالکل بچپن کی بات ہے. پھر لڑکپن شروع ہوتا ہے، جس میں بچے کا مزاج تقریباً کھیل اور کود کا بنا ہوا ہوتا ہے. اس کو یہی چیز اچھی لگتی ہے، کھیلنا اور کودنا، جو لڑکپن کا زمانہ ہے، جو بہت سو کا گزر گیا، کچھ کا چل رہا ہوگا. لیکن یہ بھی ویسا ہی نہیں ہے، اس میں بھی تربیت کی ضرورت ہے، اور اس میں تربیت ماں باپ کو کرنی چاہیے. تو یہ تو زندگی کا پہلا دور ہے. ایک آئندہ جو دور آئے گا بڑھاپے کا، وہ انسانی زندگی کا سب سے گھٹیا دور ہوتا ہے. چونکہ قوا آدمی کے جواب دے دیتے ہیں، ہاتھ پیر جواب دے دیتے ہیں، بینائی جواب دے دیتی ہے، نہ برابر نظر آتا ہے، نہ برابر سنائی دیتا ہے، نہ اٹھنا بیٹھنا آسان ہوتا ہے، نہ چلنا پھرنا آسان ہوتا ہے. بیماریاں ایک کے بعد دیگریں لگی ہوئی ہے، موت ہر دن قریب آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ بڑھاپے کا دور ہے. اب یہ جو بیچ کا زمانہ ہے، جو جوانی کا زمانہ کہلاتا ہے، جو ہر انسان کی عمر کا کریم زمانہ ہوتا ہے، جس میں ایک نوجوان کی صلاحیتیں قوتیں ہر اعتبار سے بڑی ہوئی ہوتی ہے. نشاط اور فریش ہونا زوروں پر، اندر کی طاقتیں زوروں پر، آرزوؤں کا سمندر امٹتا ہے، ہم یہ کر لیں وہ کر لیں. اور نوجوان بہت سے جذبات لے کر کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اور یہی اہم موڑ ہے زندگی کا. اگر اس نوجوان کو صحیح ماحول مل گیا، اس کی صحیح تربیت ہو گئی، اور اچھی عادتیں اور صفتیں اس کے مقدر میں ہیں اور اس کو نصیب ہو گئی، تو یہی نوجوان مثالی نوجوان بن کر رہے گا. جس سے نہ صرف یہ کہ اس کی دنیا اور آخرت سنورے گی، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کے خاندان کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے محلے والوں کو، شہر والوں کو، بلکہ ملک والوں کو، دنیا والوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور اسی جذبات کے زمانے میں، نوجوانی کے ابھرنے کے زمانے میں، اگر ماحول صحیح نہیں ملا، دوست لوگ غلط مل گئے، گندی عادتیں اور صفتیں آ گئی، ماحول غلط مل گیا، تو پھر یہ نوجوان برا بننے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا. رسومات، بدعات، خیالات، غلط تمنائیں، منشیات، غلط چیزوں کا استعمال، اور اس سے بڑھ کر منکرات، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ احباب ہر سال ویکیشن کے زمانے میں فکر کرتے ہیں، اور اس میں ایسے بچوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو بھی جوانی میں داخل ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں، کہ ان کے کانوں میں صحیح باتیں پہنچائی جائے، بزرگوں کے ذریعے سے اچھے کلمات ان تک پہنچائے جائے، دین کی باتیں پہنچائی جائے، اچھے اعمال کی ترغیب دلائی جائے، اچھی دوستی اور اچھے تعلقات قائم کرنے کی طرف ان کو رغبت دلائی جائے، اور برائی سے بچانے کے سلسلے میں محنت کی جائے. غالباً آپ کے سامنے بھی دونوں دنوں میں اسی طرح کے پروگرام ہوئے ہیں. ابھی تو آخری نشست ہے، کل سے آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، رات کو بھی بیدار ہوئے، جلدی اٹھ گئے، ذکر بھی کیا، دعائیں بھی کی، درود شریف کا بھی بہت کثرت سے اہتمام کیا. تو ویسے بھی دستور ہے، جب دکان اٹھنے والی ہوتی ہے
تو لوگوں کی توجہ کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اچھا سامان تو بک گیا ہے، اب تو بس دکان بند کرنی ہے، تو اب کیمپ کو بھی بند ہی کرنا ہے اور توجہ ہٹی ہوئی بھی ہے، انعامات بھی مل گئے، اس لیے کچھ باتیں وہ ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، میرے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنائے، چونکہ ہمیں اچھا بننا ہے اور ایسا اچھا بننا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اچھے ہو جائے، اس کے رسول کے یہاں بھی اچھے ہو جائے، اور ہماری اچھائی سے صرف نہیں ہے کہ ہم تک اس کا فائدہ رہے، بلکہ لوگ بھی ہم کو دیکھ کر اچھے بنیں۔ اللہ آپ کو ایسا اچھا نوجوان بنائے۔ ایسا اچھا نوجوان بننے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو اپنانی ہیں، وہی مختصراً بتاتا ہوں۔ نمبر 1، سنتوں کے اتباع کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے، ہماری طبیعت ایسی ہے کہ نقل اتارنا، کسی کی کاپی کرنا، یہ ہمارا دل چاہتا ہے، طبیعت چاہتی ہے، اور دنیا میں آپ دیکھتے ہیں بہت سے انسان نقل اتار رہے ہیں، آپ کے جیسے نوجوان بھی اتار رہے ہیں، بالوں میں نقل اتاری جا رہی ہے، حالانکہ دیکھ کر بھی وحشت ہوتی ہے، لیکن نقل اتاری جا رہی ہے۔ اوپر سے بڑے بڑے بال ہیں، سائڈ سے بالکل صاف ہیں، لیکن کسی ایکٹر نے یا کسی دنیاوی اعتبار سے مشہور آدمی نے اپنے بال اس طرح کٹائے تو بہت سے لوگ اس کی نقل اتارنے میں اس طرح کے بال کٹوا رہے ہیں۔ کپڑوں میں آپ دیکھتے ہیں نقل اتاری جا رہی ہے، حالانکہ سمجھدار لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ یہ نقل کیوں اتاری جا رہی ہے، لیکن اتارنے والے اتار رہے ہیں۔ پھٹی ہوئی پینٹ پہنی جا رہی ہے، بازاروں میں بک رہی ہے، اور ایسی زبردست پھٹی ہوئی کہ نماز پڑھتے وقت رومال باندھنا پڑتا ہے۔ کچھ زمانے پہلے ہمارے قریب میں ایک نوجوان آ کر نماز میں شامل ہوا، اچھے خاصے کپڑے پہنے تھے، لیکن جب جماعت کھڑی ہوئی تو میں نے دیکھا اس نے رومال نکالا اور یہاں یوں باندھا۔ تو شروع میں تو توجہ بھی نہیں ہوئی، میں سوچتا رہا کہ اس نے رومال یہاں کیوں باندھا، ٹوپی تو پہنی ہے، رومال تو سر پر باندھتے اگر ٹوپی نہ ہو تو، یا ویسے ہی ہو تو نیچے رکھتے، اس نے یہاں کیوں باندھا؟ خیر سمجھ میں تو آیا نہیں، ہم جیسے آدمیوں کو کہاں سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہوا۔ لیکن ابھی تو جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، وہ دعا ختم ہوئی، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے رومال کھولا، تو وہ پتہ چلا کہ وہ یہاں تو ہندوستان کا نقشہ بنا ہوا ہے، وہ چھپانے کے لیے اس نے رومال باندھا۔ تو بتانا یہ ہے کہ نقل اتارنے والے تو نقل اتار ہی رہے ہیں، لیکن کوئی کسی کرکٹر کی اتار رہا ہے، کوئی کسی ایکٹر کی اتار رہا ہے، کوئی کسی دوسرے اعتبار سے شہرت یافتہ آدمی کی اتار رہا ہے، اور وہ نقل اتارنے میں خوش ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہمیں اس ذات کی نقل اتارنی ہے جس کی نقل اللہ کو پسند ہے، اور جس کی نقل اتارنے میں ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی، ہمارا دین بھی آباد ہوگا، ہماری دنیا بھی آباد ہوگی۔ وہ ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نقل۔ تو آپ اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دیجئے کہ ہمیں ہر چیز میں اللہ کے رسول کی نقل اتارنی ہے۔ ہمیں کھانے اس طرح بیٹھنا ہے جیسے اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں، ہمیں اس طرح چلنا ہے جیسے اللہ کے رسول چلتے ہیں، ہمیں گھر میں اس طرح رہنا ہے جس طرح اللہ کے رسول رہتے تھے، بڑوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے وہ آپ نے تعلیم دی، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ، زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی تعلیمات موجود ہے، ہمیں اس کے نقل اتارنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی سنتیں تو آپ جانتے ہیں، بس اس کو عمل میں لانا ہے، اور نہیں جانتے تو اس کو جان کر عمل میں لانا ہے۔ یہ اتنی زبردست پونجی ہے سنتوں کے اتباع کی کہ جس خوش نصیب کو نصیب ہو گئی وہ سمجھیے کہ مالا مال ہو گیا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی ضرور سنورے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور کی نقل اتارنا اور آپ کی سنتوں کو اپنانا کتنی قیمتی چیز ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔ آپ فرماتے ہیں جو میرے طریقے سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل کو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ اب جنت میں جانے کا تو ہر مسلمان کو ہی شوق ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور اللہ کے رسول کا قرب نصیب ہو اس کا بھی شوق ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج اور اس کا طریقہ بتایا کہ ہماری سنتوں سے محبت کرو، اس پر عمل کرو، اس کے نتیجے میں ہم سے محبت ہوگی، اور ہم سے محبت کے نتیجے میں جنت میں ہمارا قرب ملے گا۔
تو حضور کی نقل اتارنا، حضور کی سنتوں کو عمل میں لانا، یہ اتنی اونچی چیز ہے۔ فائدے کتنے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو آدمی سنتوں کا اہتمام کرے گا، پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلا فائدہ تو یہ دیں گے کہ اس کے رزق میں، اس کی روزی میں برکت اور وسعت آ جائے گی۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں نظر آئے گا آپ کو بھی، کتنے لوگ آج روزے کے معاملے میں مارا ماری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، الجھنوں میں ہیں۔ سنتوں کا پابند آدمی ملے گا تو اس کو بھی اس کے مقدر ہی کا، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جتنا رزق مقدر میں رکھا ہے اتنا ہی ملنے والا ہے، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ لیکن سنتوں کی پابندی کے نتیجے میں پہلا فائدہ یہ ہوگا، اللہ اس کے روزی میں برکت اور وسعت دے دیں گے۔ تو اس کی ضرورت آپ کو بھی پیش آنے والی ہے۔ ابھی تو ہم نوجوانی میں ہیں، ہمارے تمام اخراجات ہمارے بڑے اٹھا رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ ہی زمانے بعد وہ وقت آئے گا کہ آپ کو دوسروں کے اخراجات اٹھانے پڑیں گے۔ شادی کرنے کا شوق ہے، بیوی کو لاؤ گے، پھر دعائیں ہوتی، امت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور جتنا آدمی آگے بڑھتا ہے اتنے اخراجات بھی بڑھتے ہیں، اور اخراجات بڑھتے تو آدمی کی فکریں بھی بڑھتی ہے۔ تو سنتوں کا آپ برابر اہتمام کیجئے، آپ کے مقدر کی روزی اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا اور اس میں برکت بھی دے گا۔ یہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جس طرح آپ کی رسالت برحق ہے، آپ کا ایک ایک فرمان بھی برحق ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو روزی میں برکت کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کے طفیل ملے گا۔ نمبر 2، الصلبۃ فی الدین، دین میں استقامت نصیب ہوگی۔ چونکہ ہمارے موضوع کے ساتھ استقامت کو بھی وہ چھوٹا سا لکھ کر جوڑا ہے کہ ہم جو اچھے اعمال سیکھتے ہیں، آپ نے یہاں سیکھے بھی، درود شریف کتنے بچوں نے پڑھا، نمازوں کا اہتمام کیا تکبیر تحریمہ کے ساتھ، بلکہ ابھی دیکھا شروع کی سب صفیں آپ سے ہی بھری ہوئی ہیں۔ مرکز پر جو پابندی سے آنے والے ان کو بھی پیچھے جگہ ملی ہوگی، کیونکہ آپ نے جگہ بھر لی آگے کی۔ تو صف اولیٰ کا اہتمام کیا، 5 وقتہ نمازوں کو پابندی سے پڑھا، رات کو تہجد میں بھی اٹھ گئے، دعائیں بھی مانگی، یا دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہا، چاہے نیند آ رہی ہو لیکن بہرحال ہاتھ اٹھائے تھے، تسبیحات پڑھی، کتنے گناہوں سے بچے۔ گویا 2 دن آپ کو ایک اچھا ماحول یہاں ملا، اور بہت سو کا ایسا مزاج اور ایسا خیال بھی بنا ہوگا کہ اب ہمیں اس طرح زندگی گزارنی ہے اچھی طرح، ایسا خیال آیا نہیں آیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم اپنے خیال پر باقی نہیں رہ پاتے، جو جذبہ ہمارا بنتا ہے وہ باقی نہیں رہتا، باہر جاتے پھر تھوڑے دنوں میں، تھوڑے وقت کے بعد وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی وہی لوٹ آتی ہے۔ تو جماؤ کیسے پیدا ہو؟ تو اس کے لیے جو اسباب ہیں استقامت کے، کہ جو اچھائی ہم نے حاصل کی ہم اس اچھائی کو باقی رکھ سکے، جس کو استقامت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوا، سنتوں کی پیروی کرنی ہے۔ تو آپ سنتوں کا خیال رکھیں گے، سونے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی سنتیں وغیرہ وغیرہ، تو اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو نیکیاں، جو اچھائیاں آپ نے کرنا شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جماؤ، دین کے معاملے میں مضبوطی آسان کر دیں گے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنتوں کی پیروی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کتنے لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ والے کی کوئی نیک بندے کی نظر ہم پر پڑ جائے، اس کی دعا مل جائے، اس کا قرب مل جائے۔ تو آپ نے بھی سنا ہوگا نا، کبھی مصافحہ ہو گیا تو وہ بڑے فخر سے ملتا ہے کہ ہمارا تو مصافحہ ہو گیا، ہماری تو ملاقات ہو گئی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں ہماری محبت آ جائے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ میرے سنتوں کا اتباع کرو، خود بخود اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالے گا۔ اور چوتھا فائدہ کہ برے لوگوں کے دلوں میں تمہارا ڈر ڈالے گا۔ برے آدمی سے آدمی بچنا چاہتا ہے، اس کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے، تو سنتوں کے اتباع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ فائدہ بھی نصیب کرے گا۔ تو یہ 4 فائدے تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کے اتباع پر بیان فرمائے اور اپنے پاکیزہ ارشادات میں اس کو واضح کیا۔ 4 فائدے یاد ہو گئے انہیں؟ سنتوں کا اتباع کریں گے تو نمبر 1 روزی میں برکت اور وسعت ہوگی، نمبر 2
دین میں مضبوطی، اچھا عمل کے معاملے میں استقامت نصیب ہوگی۔ نمبر 3، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالیں گے۔ نمبر 4، برے لوگوں کے دلوں میں آپ کا خوف اور آپ کا رعب ڈالیں گے، اس طرح کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ فائدے۔ تو اچھا اور مثالی نوجوان بننے کے لیے سب سے پہلا جو اہم ہتھیار ہے وہ سنتوں کے اتباع کا ہے۔ جو مسلمان اور بالخصوص نوجوان جو حضور کا امتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی محبت کا نعرہ لگانے والا ہے اور آپ کی سنتوں کا پابند نہ ہو، پھر اس میں خیر اور خوبی نہیں ہو سکتی۔ اچھا بننے کے لیے ہمیں سنتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور بھی تفصیلی مضمون ہے، سنتوں کے معاملے میں کتنی اونچی باتیں کہی گئی، بڑے بڑے لوگوں نے سنتوں کا عجیب و غریب فوائد کا مشاہدہ کیا اور بیان کیا ہے۔ اب ایک بات بتا کر پھر دوسرے اس پر آتا ہوں، کیونکہ اور 2-4 باتیں آپ کو کہنی ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت مفتی صاحب اس کو کئی بار سنا چکے ہیں، آپ نے بھی ہو سکتا ہے موبائل میں سنا ہو، جن کا سرہند میں مزار ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج بھی بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں، خاص کر جو حافظ قرآن ہوتے ہیں اپنے حفظ کی پختگی کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اکبر بادشاہ کے زمانے میں ان سے زبردست دین کا کام لیا ہے، اسی لیے ان کو مجدد کہا جاتا ہے، مجدد الف ثانی رحمہ اللہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں جب ظاہری علوم سے فارغ ہو گیا، قرآن کی تفسیر پڑھ لی، احادیث پڑھ لی، فقہ اور مسائل پڑھ لیے، اس کے بعد میں باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوا، جو سلسلے ہیں بزرگوں کے، ان کے جو اعمال ہے، ان کے جو اشغال ہے، ان کے مراقبے، ان کے وظائف، وہ بھی سب پڑھ لیے، کر لیے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا کہ علماء ظاہر تو کیا، علماء باطن کو بھی اس کی بھنک لگنا مشکل ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ خلعت سے نوازا، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ تب ہم سوچ سکتے کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے اس مقام کو پانے کے لیے، لیکن اس مقام پر پہنچنے کے بعد انہوں نے جو بات کہی وہ اصل ہمیں حاصل کرنی ہے اور اس کو اپنانا ہے۔ فرماتے مجدد صاحب کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی میں 3 دعائیں کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان 3 دعاؤں پر جو آدمی آمین کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی سن لے گا، اس کی بھی مغفرت کر دے گا۔ اس میں سے پہلی دعا کہ اللہ تو مجھے سنتوں کے اتباع کی توفیق عطا فرما۔ آپ بھی آمین کہیے، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے اور مجدد صاحب کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ تو پہلی دعا انہوں نے یہ کی ہے کہ اللہ تو سنتوں کے اتباع کی توفیق عطا فرما۔ دوسری دعا یہ کی کہ اللہ تو سنتوں کے ساتھ زندہ رکھ، اور تیسری دعا یہ کی کہ اللہ سنتوں کے ساتھ ہی دنیا سے جانا نصیب فرما۔ تو اب دیکھیے اتنا اونچا آدمی جو یوں سمجھیے کہ ہر طرح کے مقامات طے کر چکا ہے، اور اس کے سامنے سب نشیب و فراز ہے، اونچ نیچ سب اس کے سامنے ہے، لیکن اس نے جو نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کلید جو سب سے عمدہ اور سب سے بڑھ کر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تینوں دعاؤں میں آپ نے دیکھا سنتوں کا ہی تذکرہ ہے، سنتوں کا اتباع نصیب فرما، سنتوں کے ساتھ زندہ رکھ، سنتوں پر موت عطا فرما۔ تو پہلی چیز جو آپ لوگوں کو اس کیمپ سے جو دوسری چیزیں تو حاصل کی ہمارے بیان سے، جو بات آپ کو لینی ہے، نمبر 1 سنتوں کا اتباع اور سنتوں کی پابندی کرنی ہے، اور کریں گے نا انشاءاللہ۔ جو سنت معلوم ہے اس کو تو آج سے ہی عمل میں لاؤ، ابھی سو گے تو سنت کے مطابق، کھاؤ گے تو سنت کے مطابق، اور جن سنتوں کا علم نہیں ہے تو ایسی کتابیں بھی آ چکی ہے، اور آپ اگر مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو اپنے استادوں سے سنتوں کو پوچھ کر اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرو۔ ابھی سے اس کی عادت ہو گئی تو واقعی میں آپ مثالی نوجوان بن کر رہیں گے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ تو ایک بات ہوئی سنتوں کے اتباع کی۔ نمبر 2 استغفار کا اہتمام کیجیے۔ ہمیں اگر مثالی بننا ہے، کامیاب نوجوان بننا ہے تو استغفار کا اہتمام ضرور کیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، کیونکہ دنیا میں گناہوں کے نافرمانی کے اسباب بہت ہو گئے، آپ سب بھی جانتے ہیں۔ موبائل آ گیا، کبھی غلط چیز دیکھ لی، نظر پڑ گئی، غلط چیز سن لی، زبان سے تکلیف پہنچا دی، آنکھوں کے گناہ کر لیے،
تو یہ گناہوں کا سلسلہ آدمی سے ہوتا رہتا ہے. ایسے موقع پر استغفار کا اہتمام اور بھی زیادہ ہونا چاہیے. تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دوسری چیز استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ کا اہتمام کرنا ہے. یہ کتنی اہم چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ تو معصوم ہیں، سراپا معصوم ہیں، اس کے باوجود آپ نے ترغیب دینے کے لیے اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ میں دن بھر میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کرتا ہوں. حالانکہ آپ تو گناہوں سے پاک صاف ہیں. تو شرح حدیث لکھتے ہیں کہ اصل یہ امت کو سبق دینا ہے کہ میں جب گناہوں سے معصوم ہوں، پاک صاف ہوں، پھر جب اللہ سے معافی کا اتنا اہتمام کرتا ہوں تو تم تو میرے جیسے معصوم نہیں ہو. تمہارے ساتھ تو تمہارا نفس، شیطان کا لشکر لگا ہوا ہے، طرح طرح کی نافرمانیاں کرواتا ہے. تو تمہیں تو توبہ اور استغفار کا اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. تو توبہ اور استغفار کو آپ لازم پکڑ لو. صبح کی ایک تسبیح اور شام کی ایک تسبیح، اس کو لازم کر لو. اور معافی مانگنے والا ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جو بندہ معافی مانگتا ہے اللہ سے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے، آج حضرت مفتی صاحب کے شمائل میں وہ حدیث آئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی سواری منگوائی. سواری منگوا کر اس کے رکاب میں اپنا بایاں پیر رکھا اور بسم اللہ پڑھی. پھر دوسرا پیر ادھر پھلانگ کر دوسری رکاب میں رکھا، اور جب سواری پر اچھی طرح بیٹھ گئے تو 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھا. اس کے بعد سواری کی دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا الی آخرہ. اس کے بعد یہ دعا پڑھی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فلا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے. تو جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا، حضرت یہ ابھی مسکرانے کی وجہ کیا؟ کہا میں نے یہ جو کچھ کیا اسی طرح کیا جیسا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا تھا. کیونکہ صحابہ تو پوری پیروی کرتے تھے. کہا ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ تھا، حضور نے بھی اسی طرح کیا. سواری منگوائی، رکاب پر پیر رکھا تو بسم اللہ پڑھا. جب سوار ہو گئے تو 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، دعا پڑھی، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی، ابھی جو دعا بتائی وہ پڑھی. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے تھے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا جو بھی تم نے مجھ سے کیا، کیونکہ بظاہر مسکرانے کی کوئی وجہ نہیں تھی. تو حضور جب مسکرائے تو حضرت علی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ابھی مسکرانے کی کیا وجہ، ابھی کیوں مسکرائے آپ؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ علی، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ وہ ہے جو یوں سمجھ رہا ہے کہ میرے سوا اس کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. یہ پیغام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ بندے کی معافی پر اور استغفار پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں مسکرائے. تو یہ بھی ایک سنت ہے، کبھی ادا کر لینے کی. اب آپ کے پاس تو سواری رکاب والی نہیں ہوگی، 2 ویل اور 4 ویل والی ہوگی، تو داخل ہوتے وقت بسم اللہ، سیٹ پر برابر جم جائے تو الحمدللہ 3 مرتبہ، پھر سفر کی جو دعائے سواری کی وہ سبحانک انی ظلمت نفسی، اور پھر کوئی نہ بھی ہو تب بھی اکیلے مسکرا لینا سنت کی نیت سے. اور اگر کوئی ہو ساتھ والا پوچھے تو یہی جواب دینا جو حضرت علی نے اپنے ساتھی کو دیا تھا. تو بتانا تو یہ کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوا. اور یہ استغفار کرنے والا اگر نوجوان ہے، آپ کے جیسا جوان ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، تو نوجوان کی توبہ اور استغفار تو کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو اور بھی زیادہ پسند ہے. چونکہ جوانی کے زمانے میں نفس اور شیطان بہت زوروں پر ہوتے ہیں نا، اور طرح طرح کے گناہ کروانا چاہتے ہیں، کرواتے ہیں. اور یہ بندہ جذبات میں مغلوب ہو کر گناہ کر کے جب توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے یہ جوان، تو نفس اور شیطان کی تو پوری طاقت بیکار گئی. انہوں نے محنت کر کے گناہ کروایا اور یہ نوجوان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، شیطان مردود ہو گیا. تو دوسری چیز جو ہمیں
اچھا بنانے والی ہے، جس صفت کا ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ ہے استغفار کا اہتمام. صبح شام جب بھی موقع ملے، اور بالخصوص رات کو سونے سے پہلے معمول بنا لینا چاہیے استغفار کا. چونکہ دن بھر میں صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک پتہ نہیں ہم نے کیا کیا کیا، آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، زبان کیا کیا بولی، دیگر اعضاء نے کیا کیا غلطیاں کی، خیال بھی نہیں رہا ہوگا. تو رات کو سونے سے پہلے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ رات میں جب تک 1 تسبیح 2 تسبیح یا 3 تسبیح استغفار کی نہ پڑھ لیتے تھے وہاں تک سوتے نہیں تھے. حالانکہ جن کے حالات میں لکھا ہے وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے ایک ایک وقت کو قیمتی بنانے کی فکر ہی میں رہتے تھے. گناہ تو دور کی بات رہی، اس کو ویسے ہی ضائع کرنا فضولیات میں یا کوئی فائدہ نہ ہو اس طرح وقت کو نکالنا یہ بھی ان کو گوارا نہیں تھا. لیکن پھر بھی رات کو سونے سے پہلے استغفار کا اہتمام کرتے تھے. تو مجھے اور آپ کو تو اس کا اور بھی زیادہ اہتمام کرنا ہے. تو اچھا بنانے والی ایک دوسری چیز جس صفت کی ضرورت ہے وہ ہے استغفار کا اہتمام. نمبر 3 جو بہت ہی اہم ہے ہمیں اچھا بنانے کے لیے، اچھا ماحول قائم کرنے کے لیے، اور وہ ہے صحبت صالحین. اس پر تو مستقل بات ہوئی ہے نا، کسی ظہر میں ہوئی ہے، اور تو آپ نے سن ہی لیا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. اور واقعی میں یہ ایسا گر ہے، اچھا بننے کے لیے اچھے ماحول ہی کی ضرورت ہے. اچھے ماحول میں اچھا بن جائے گا آدمی، اور برے ماحول میں برا ہو جائے گا. کتنا ہی برا ہے لیکن اگر وہ اچھوں کے ساتھ رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کی اچھائیاں اس کو اچھا بنا کر رہے گی. اور کتنا ہی اچھا ہو لیکن بروں کے ساتھ رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کی لوگوں کی برائیاں اس کو برا بنا کر رہے گی. یہ ساتھ رہنا، دوستوں کے ساتھ، فرینڈ سرکل کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں ان کے اثرات کا آنا، یہ ایک فطری چیز ہے، آ کر ہی رہتے ہیں. کوئی آدمی کتنا ہی چاہے کہ میں بروں کے ساتھ رہوں لیکن میں اچھا ہی رہوں گا، نہیں ہو سکتا. اس کا پٹا اچھائی سے آہستہ آہستہ کتنا دور ہو رہا ہے نہیں اس کو بھی معلوم نہیں ہے. جب ایک طویل زمانے کے بعد جب انداز ہوگا کہ میں تو دور ہو گیا، آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ بہت دور ہو گیا. وہ ٹرین کے پٹے آپ نے دیکھے نا، ایک پٹے پر سے ٹرین دوسرے پٹے پر جاتی ہے، چالو رفتار میں ادھر ادھر وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ دوسرے پٹے پر جاتی ہے دوسرا پٹا بالکل ساتھ میں لگا ہوا ہوتا ہے. اس وقت اگر آدمی دیکھتا ہے تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا فرق ہوا یہاں اور یہاں. لیکن جب ٹرین اس دوسرے پٹے پر پڑ گئی، اس پر آگے بڑھتے رہتی ہے تو ایک مسافت طے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ پٹا وہاں لے جا رہا تھا، یہ پٹے نے یہاں پہنچا دیا. بس یہی حال ہے کہ آدمی اگر برے ماحول میں رہتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے تو 1-2 دن میں، مختصر مدت میں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کتنے برے ہو گئے ہیں. اللہ نہ کرے. ایک زمانہ جب گزر جائے گا، جب تھوڑا ہوش آئے گا، تھوڑا خیال آئے گا تو معاملہ کافی دور نکل چکا ہوگا. اس لیے تیسری چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے، اچھوں کے ماحول میں رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، تو یقیناً ایک نہ ایک دن آپ اچھے بن کر رہو گے. اور بروں کے ساتھ رہو گے تو پھر اللہ بچائے برے بننے کی نوبت آئے گی. صالحین کی صحبت بہت زبردست اثر رکھتی ہے، آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم گزرے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خطبات عجیب و غریب مشہور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر بھی رکھی تھی آپ کے خطبات میں. تو قاری صاحب اس کی مثال دیا کرتے تھے اچھی صحبت اور بری صحبت کی، کہ ساتھ رہنے میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ بے جان چیز بھی ساتھ کا اثر لیتی ہے جس کے ساتھ ہوتی ہے. اس کی مثال دیتے تھے جیسے کپڑے کے بکس میں، کیا کہتے ہیں سفید، اس کو کافور، وہ جو سفید ٹکیا رکھی جاتی ہے خوشبودار، اپنے یہاں بھی مکانوں میں ہوتی ہے. تو کپڑوں کے بکس میں جو وہ سفید ٹکیا خوشبودار رکھی جاتی ہے، اگر تھوڑے دن رکھی گئی تو اس ٹکیا کی خوشبو ان کپڑوں میں آ کر رہے گی. حالانکہ وہ کپڑوں میں خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو اس ٹکیا کی آئی چونکہ ساتھ رہے. اس پر قاری صاحب نتیجہ یہ نکالتے تھے، جب بے جان چیز ساتھ رہنے سے اثر لیتی ہے، کپڑا بھی بے جان، وہ سفید ٹکیا بھی بے جان، اس بے جان چیز کا اثر ان بے جان کپڑوں میں آیا، تب ایک جاندار آدمی دوسرے جاندار اچھے آدمی کے ساتھ رہے گا تو اس کی اچھائیاں، اس کے اثرات آپ کے اندر کیوں نہیں آئیں گے. اس لیے ہمیں دوستی اچھوں کے ساتھ رکھنی ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھوں کے ساتھ بنانا ہے.
اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ابھی اللہ کا شکر ہے قحط الرجال کے زمانے میں بھی ہر علاقے میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کے پاس ہم اگر تھوڑی دیر جاتے رہیں گے تو ان کی اچھائیوں سے اللہ ہمیں ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ تو تیسری چیز جو ہمیں جس کا اہتمام کرنا ہے، جس کو اختیار کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اچھوں کی صحبت کو اختیار کریں، دوست اچھے بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہاں تک حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، الدین المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخاللہ او کما قال، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ دیکھ لے کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے۔ اور یہ لازمی بات ہے، آپ کا جو فرینڈ سرکل ہوگا، ان کے جو اثرات ہیں، ان کے جو جذبات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، وہ آپ میں آ کر رہیں گے۔ اگر وہ غلط سوچنے والے ہیں، گناہوں کی پلاننگ کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ رہنے سے آپ کی سوچ ایسی بنے گی۔ اور اگر وہ اچھے لوگ ہیں، اچھی فکر کرتے ہیں، دین کی فکر کرتے ہیں، ایمان کی فکر کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی فکر کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ رہو گے آپ کے بھی ایسے اچھے جذبات بنیں گے، ایسے اچھے خیالات بنیں گے۔ باقی تفصیلات تو آپ نے سنی ہے۔ بہرحال تو تیسری چیز جو اچھا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے ماحول کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ استقامت کا یہ بھی دوسرا اہم ترین ذریعہ ہے، جیسے سنتوں کے اتباع کے نتیجے میں استقامت آئے گی، اچھے ماحول اور اچھے سرکل کے نتیجے میں بھی اچھے عمل پر جمنا اور استقامت نصیب ہوگا۔ اور چوتھی بات، آخری بات، جو صفات تو بہت ساری ہے لیکن اب یہ چوتھی بات جس کو آپ کو اپنانا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے اچھا بنانا ہے، ماں باپ کی قدر کرنی ہے، کیونکہ آج کا نوجوان اس معاملے میں بھی بہت پیچھے ہو گیا، ماں باپ کی ناقدری کے معاملے میں۔ حالانکہ ماں باپ وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد اللہ نے اپنے جن بندوں کا دوسرے بندے پر سب سے زیادہ حق رکھا ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں، اس لیے کہ دنیا میں آنے کا ظاہری ذریعہ اس کے ماں باپ ہی بنے۔ حقیقت میں تو اللہ نے پیدا کیا، لیکن ظاہری ذریعہ میں ہوں، آپ ہوں، دنیا میں ہر آنے والے بچے کا اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب آج جو ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں اس میں ماں باپ کی جیسی عزت، جیسی اطاعت، جیسی خدمت ہونی چاہیے بہت سے نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہے کہ میں کس میں آتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کا کتنا کہنا مانتا ہوں، ان کی کتنی اطاعت کرتا ہوں، ان کی کتنی خدمت کرتا ہوں، ان کو کتنا خوش کرتا ہوں۔ تو آپ کو اگر اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، مثالی نوجوان بنانا ہے، تو جیسے سنتوں کا اتباع کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے ماحول اور اپنے دوستوں کو اچھا اختیار کرنا چاہیے، وہیں ماں باپ کی بھی عزت، آبرو، خدمت، اطاعت اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ماں باپ کا دل دکھانے والا نوجوان کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس معاملے میں بڑے اہم ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس باری تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا حدیث قدسی، کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، ان کا دل دکھایا ہے، باری تعالیٰ فرماتے میں نے طے کر لیا ہے اس کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ حدیث میں ہے، مستدرک حاکم میں امام حاکم نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اب آج بہت سے مسلمان نوجوان بھی اپنے جوانی کے جذبات میں جہاں بہت ساری غلطیاں کرتے، یہ غلطی بھی عام ہو گئی، ماں باپ کا دل دکھانا، اور اس میں بھی بالخصوص ماں کے معاملے میں تو حد سے زیادہ ہی کوتاہی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ وہ ماں کو تو خاطر میں بھی نہیں لاتے، اماں کہتے ہیں کہتے رہیں، سنی انسنی بڑی آسانی سے ہو جاتی، حالانکہ ماں کا حق خدمت کے معاملے میں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ علماء نے احادیث کی روشنی میں جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہی نکالا ہے کہ خدمت اور حسن سلوک میں ماں کا حق باپ سے زیادہ، اور عظمت اور اطاعت میں باپ کا حق ماں سے زیادہ۔ اگر کسی بات میں ٹکراؤ ہو، باپ نے ایک حکم دیا، ماں نے ایک حکم دیا، تو آپ کو وہ کرنا ہے جو باپ نے کہا۔ اور جہاں خدمت کی بات آئے گی تو اس میں ماں کا درجہ باپ سے بڑا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، میرے حسن خلق کی سب سے زیادہ حقدار کون، یعنی بندوں میں سے کون ہے جس کے ساتھ میں حسن خلق سے پیش آؤں، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا،
پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس کے بعد پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ تیرا باپ. تو ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. آپ میں سے جن کے ماں باپ دونوں حیات ہے یا دو میں سے ایک حیات ہے، اس نعمت کی قدر کر لو، ان کا دل خوش کرو، اور وہ خوش ہوں گے ان کی اطاعت سے، ان کی فرما برداری سے، ان کی خدمت کرنے سے. ان کا دل مت دکھاؤ. بزرگ فرماتے اولادوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ اگر تم ماں باپ کو خوش نہ کر سکتے ہو تو کم سے کم ان کو ناخوش بھی مت کرو. یعنی اگر تم سے زیادہ خدمت نہیں ہو سکتی تو اس طرح تو مت رہو کہ تمہارے رویے سے ان کو تکلیف پہنچے، ان کا دل دکھے. اپنے آپ کو کم سے کم اس سے تو بچاؤ. باقی بہتر تو یہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو خوش کرنے والے بنیں. ماں باپ کا وجود اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ان کی دعاؤں سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے. آپ کی نوجوانی سکسیس ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی اگر ماں باپ کو راضی کر دیا، ان کی دعائیں مل گئی تو. ایک اللہ والوں کے حالات میں لکھا ہے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. حالانکہ وہ بزرگ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، تو ان کی والدہ کتنی بوڑھی ہوگی، انتقال ہو گیا. تو گزر رہے تھے تو غیب سے آواز آئی کہ اب سنبھال کر قدم رکھنا. جن کی دعاؤں سے حفاظت ہوتی تھی اب وہ دعائیں کرنے والی نہیں رہی. حالانکہ وہ بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ بہت سی چیزوں سے حفاظت تمہاری ماں کی دعا کی وجہ سے ہوتی تھی. تو ہمیں اس طرح رہنا ہے کہ ہمیں ماں باپ کی دعائیں ملیں، نہیں یہ کہ اللہ نہ کرے ان کی طرف سے بد دعا یا کلمات نکلے. ہم اس طرح رہیں کہ وہ بد دعا دیں، وہ کوسیں. اس سے تو بہت بچنے کی ضرورت ہے. اور آپ جتنی بھی خدمت کر لو گے اپنے ماں باپ کی، یہ بھی ساتھ میں سمجھ لیجیے گا کہ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکے گا ان کا حق ہماری خدمت سے بہت زیادہ ہے. ادب المفرد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں غالباً یہ قصہ موجود ہے. یمن سے ایک شخص، ایک نوجوان، ایک ٹوکری کو اپنے کندھے پر لٹکا کر پیدل سفر کرتا ہوا یمن سے یہاں آیا تھا مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے. وہ ٹوکری میں کوئی سامان نہیں تھا، اس کی بوڑھی والدہ تھی، حد درجہ ضعیف، نہ چل سکے نہ پھر سکے. تو اس نے اس کو ٹوکری میں اپنی ماں کو بٹھایا تھا اور خود کندھے پر اس ٹوکری کو اٹھا کر وہ یمن سے چلا تھا. اب یمن سے مکہ مکرمہ کوئی قریبی مسافت نہیں ہے، کئی سو کلومیٹر کی مسافت ہے، اور وہ بھی اس زمانے میں پیدل. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے. تو وہ جب حج کے لیے یہاں پہنچا، حج کے عمل سے فارغ ہوا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا اور والدہ کو بھی طواف کرا رہا تھا اسی حال میں، وہ ٹوکری میں بٹھا کر. اسی دوران اس کو پتہ چلا کہ یہاں حرم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں وہ موجود ہے. تو وہ اپنی ماں کو اسی حالت میں لے کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے اپنی پوری داستان سنائی کہ حضرت یہ میری والدہ ہے، کافی بوڑھی ہیں، حد درجہ ضعیف ہے، اور میں ان کو یمن سے اسی طرح اپنے کندھے پر اٹھا کر سفر کرا کر یہاں تک لایا ہوں. حج بھی میں نے کرایا، عرفے کا وقوف بھی ہوا، مزدلفے کا بھی ہوا، جمرات کی رمی، جو حج کے اعمال سب ہوئے، اور طواف بھی میں نے ان کو اسی طرح اپنے کندھے پر سوار کرا کے کرایا ہے. کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یہ سوال اس نے کیا. ابھی میرے اور آپ سے پوچھتے تو بہت شاباشی دیتے کہ کیا تو نے تو مثال ریکارڈ قائم کر دیا، کوئی نہیں کر سکتا. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو جواب دیا وہ برابر سنیے کیا جواب دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اچھا کیا، خدمت کی ماں کی، بہت اچھا کیا. باقی تو جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا، تو سن لے، تیری ولادت کے وقت جو تیری والدہ کو تکلیف ہوئی ہے اور اس نے جو آہیں بھری ہے، اس میں سے ایک آہ کا بدلہ بھی تیری یہ پوری خدمت ادا نہیں کر سکتی. تو اتنا اونچا مقام ہے والدین کا، والدہ کا. اب آج ہمارے نوجوان جو بہت سی برائیوں میں مبتلا ہے، اس میں یہ برائی بھی عام ہو گئی، ماں باپ کا دل دکھانا. وہ جو کہتے ہیں وہ کرنا ہی نہیں. وہ کہتے بیٹا گھر رات کو جلدی آ جانا ہے، بیٹا سنتا ہی نہیں. مدرسے اسکول پابندی سے جاؤ، بیٹا سنتا ہی نہیں. ماں باپ کڑوے لگتے ہیں. حالانکہ یہ سمجھ لیجئے، آپ کا کوئی دوست خیرخواہ ہے یا بدخواہ ہے وہ تو اللہ جانے، لیکن کوئی ماں باپ اپنے اولاد کے معاملے میں بدخواہ نہیں ہوتے ہیں. ہر ماں باپ چاہتے کہ ان کی اولاد دنیا اور آخرت میں ترقی پر گامزن ہو، اچھی بنے.
تو آپ کو ٹوکتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے۔ بہرحال تو یہ چوتھی بات جو آپ کو اپنانی ہے اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے، ان کی اطاعت کیجیے، ان کی فرما برداری کیجیے، ان کا دل مت دکھائیے۔ ان کا دل دکھنا بہت سے حوادثات کا ذریعہ بنتا ہے، آدمی آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہتا ہے ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اس میں آپ نے جو چند گناہ گنوائے ہیں اس میں ایک کہ والدین کی نافرمانی، اور دنیا میں بھی لوگوں کا یہی تجربہ ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے دنیا میں وہ بھگت کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اولاد کو بھی اس پر مسلط کرتا ہے، اور اگر اولاد نہیں ہوئی تو کوئی دوسرا آدمی کو مسلط کرے گا، لیکن بہرحال اس کے بغیر وہ دنیا سے جاتا نہیں۔ اس لیے ماں باپ کا دل دکھانے سے اپنا آپ کو ضرور بچائیے۔ ایک بزرگ کا گزر ہوا ایک قبرستان کے پاس سے، یہ قصہ بھی اسی لیے سنا رہا ہوں کہ انداز ہوگا کہ والدین کی اور بالخصوص والدہ کی نافرمانی آدمی کو کتنا نقصان دیتی ہے، صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی۔ تو ان کا جب ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہو رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں عصر کے بعد کا وقت تھا، ایک قبر پھٹی، شک ہوئی، اور اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا اوپر کا چہرہ جو ہے وہ گدھے کے جیسا اور باقی کا نیچے کا جسم انسان کے جیسا، اور گدھا جس طرح چلاتا ہے ہونچی ہونچی جو کرتا ہے اس طرح وہ تھوڑی دیر چلایا، پھر سے قبر میں گیا، قبر کی مٹی جیسی تھی ویسی ہو گئی۔ اب یہ منظر دیکھ کر وہ بزرگ ایک دم حیران ہو گئے، جیسے آپ سن کر حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کیا منظر، نیچے کی پوری وہ شکل و شباہت انسان جیسی اور اوپر کا حصہ گدھے جیسا، اور یہ انسانوں کے قبرستان میں دفنایا گیا تو ہونا تو چاہیے انسان ہی، یہ کیوں ایسا ہو گیا۔ تو قبرستان کے پاس جو آبادی تھی انہوں نے تحقیق ضروری سمجھی کہ یہ کون شخص ہے اور اس کا یہ معاملہ کیسے۔ تو پوچھا ہوگا کسی سے کہ بھئی یہ قبر کس کی ہے، بتایا گیا کہ فلاں کی ہے۔ اس کے گھر والے تو کہا فلاں جگہ ہے، تو باقاعدہ وہاں گئے اس کے گھر، اس میت کے، معلوم کرنے کے لیے کہ اس کا یہ حلیہ کیوں ایسا ہوا، اس کا یہ حشر کیوں اس طرح کا بنا۔ گئے تو وہاں اس کی بیوی موجود تھی، بیوہ جو ہو گئی تھی، تحقیق کی، کہا کہ ہاں وہ میرے شوہری کی قبر ہے۔ کہا وہاں تو یہ منظر ہوا، گدھے کی شکل تھی اس کی۔ کہا بالکل صحیح ہے، اس آدمی کا انتقال عصر کے وقت ہوا ہے، اور جب سے اس کو یہاں دفن کیا ہے روزانہ عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قبر پھٹتی ہے، یہ نکلتا ہے، گدھے کی آواز میں تھوڑی دیر چلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر واپس قبر میں چلا جاتا ہے، قبر اپنی جگہ پر جیسی تھی ویسی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا؟ تو وہ بیوی نے وجہ بتائی، یہ اصل عبرت لینے کی چیز ہے۔ بیوی نے کہا اصل میں یہ نوجوان، اس کا انتقال جوانی میں ہی ہوا تھا، کہا یہ نوجوان اصل میں شراب کا عادی تھا، میرا جو شوہر نوجوان شراب پینے کا عادی تھا، اور روزانہ شام کو اس کا یہ مشغلہ، یہ معمول، شراب پیے بغیر اس کو چین نہیں آتا تھا۔ اب کوئی بھی ماں باپ ہوں گے ان کو اچھا تھوڑی لگے گا ان کا بچہ شرابی کبابی نشے والا ہو۔ اب آج کل پھر یہ ماحول ہوتا جا رہا ہے، اللہ آپ سب کی ہم سب کی بچوں کی حفاظت فرمائے، نشے والی چیزیں عام ہوتی جا رہی ہے، نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں، اور واقعی میں جس گھر کا نوجوان اس میں مبتلا ہو گیا صرف وہی اپنے آپ کو نہیں اجاڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے سب پریشان ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی ماں باپ ہوں گے جب بچے کو اس طرح کی بری لت ہوگی تو وہ پریشان ہونے ہی والے ہیں۔ تو کہا یہ میرا جو شوہر تھا نوجوان یہ شراب کا عادی تھا، اور روزانہ شام کو شراب پیے بغیر اس کو چین نہیں آتا تھا، شام ہوئی نہیں کہ شراب اس نے پینا شروع کیا۔ کہا اس کی بوڑھی ماں ہے، وہ حیات تھی، وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر روزانہ سمجھاتی تھی کہ بیٹا شراب چھوڑ دے، بیٹا شراب چھوڑ دے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ وہ ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتی نہ ہو، لیکن وہ تو جوانی کے نشے میں، شراب تو پیتا ہی تھا، ساتھ میں جوانی کا نشہ، تو جوانی کے نشے میں ماں کی بات کو تو کیا سنتا تھا، بلکہ اس طرح بدتمیزی کے ساتھ جواب دیتا تھا، کیا روزانہ گدھے کی طرح ہونچی ہونچی کرتی رہتی ہے، مجھے آئندہ مت ٹوکا کر۔ یہ وہ اپنی ماں کو پلٹ کر یہ جواب دیتا تھا، لیکن ماں بجائے مایوس ہونے کے ہر تھوڑے دن کے بعد اس کو پھر سمجھاتی، پھر روکنا چاہتی، لیکن وہ اسی طرح جواب دیتا تھا کہ مجھے گدھے کی طرح ہونچی ہونچی مت کیا کرو، چھوڑ دو۔ کہا بس اسی طرح ایک دن عصر کے بعد شراب پینے میں مشغول تھا، اس کی موت کا وقت آیا، مرا، لوگوں نے اس کو دفنایا،
روزانہ عصر کے بعد جو منظر تم نے دیکھا یہ روزانہ یہاں پیش آتا ہے، یہ اپنی قبر سے نکلتا ہے اور اس کا اوپر کا جو حلیہ ہے وہ گدھے جیسا، چونکہ اس نے اپنی ماں کو کہا تھا نا کہ روزانہ کیا گدھے کی طرح تو مجھے ہونچی ہونچی کرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا یہ ملی کہ مرنے کے بعد قبر میں پہنچتے ہی اس کا اوپر کا حلیہ گدھے جیسا کر دیا گیا اور وہ نکل کر اسی طرح چلاتا تھا جیسے گدھا چلاتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، آدمی کو اپنے ماں باپ کے معاملے میں بہت احتیاط سے رہنا چاہیے۔ آپ کے ماں باپ بھی حیات دو یا ایک، ان کو راضی رکھو، خوش رکھو، ان کا دل دکھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ کچھ باتیں تھی، ایک آدمی کو، ایک نوجوان کو اچھا بننے کے لیے یہ تمام باتیں ضروری ہے، اس لیے یہی ذہن میں ہے کہ کچھ صفات آپ کو بتا دی جائے، باقی جن چیزوں سے بچنا ہے اس کے تو تذکرے مجلس میں ہو گئے ہوں گے۔ بہرحال بات کا خلاصہ یہ بنا کہ ہمیں اچھا بننا ہے اور ماشاءاللہ اچھے بننے ہی کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، تو یہ جو 4 چیزیں بتائی گئی اس کا بھی ضرور اہتمام کرنا ہے۔ چاروں چیزیں یاد ہو گئی ہیں۔ پہلی چیز سنتوں کا اتباع کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں لانا ہے۔ جو معلوم ہے اس کو تو ابھی سے شروع کر دو، جو معلوم نہیں اس کو سیکھنا ہے۔ نمبر 2 توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا ہے، جتنا موقع مل جائے، ورنہ رات کو سونے سے پہلے اس کی عادت ڈال لو۔ نمبر 3 اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں دونوں باتیں آ گئی، اپنے دوست جو اچھے ہیں ان کو بناؤ، جو نماز والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جو پڑھنے لکھنے کے شوقین ہیں، جو بڑوں کی تعظیم اور اکرام کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ایسوں کے ساتھ رہو تو یہ اچھائی آپ میں بھی آئے گی، آپ بھی بڑوں کی عزت کرو گے، ماں باپ کا کہنا مانو گے، نمازوں کا اہتمام کرو گے۔ اور وہیں کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو اس کی بالکل ضد، بڑوں کی بے عزتی، چھوٹوں پر ظلم، ماں باپ کی نافرمانی، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ نیکیوں کا اہتمام، اپنا آپ کو ان سے بچاؤ۔ اور صالحین کی صحبت میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے، ہر علاقے میں اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس آنے جانے کا کچھ سلسلہ رکھو، ان کی اچھائی آپ کو ضرور فائدہ پہنچائے گی۔ اور نمبر 4 ماں باپ کی قدردانی، ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کا دل خوش کرنا۔ اور جیسا میں نے کہا کہ اگر خدمت نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا ضرور کرنا کہ آپ کی وجہ سے ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کے دل سے بد دعا نہ نکلے، ورنہ یہ رنگ لائے بغیر نہیں رہے گی اور کوئی نوجوان مثالی بن نہیں سکے گا جب اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہوں تو یہ 4 صفات اللہ کرے آپ سب کے لیے، ہمارے لیے آسان ہو جائے اور اللہ واقعی میں اچھے نوجوان بننا ہمارے لیے مقدر فرمائے، جن کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ خود کو اور نہ صرف یہ کہ برادری کو بلکہ پوری قوم اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ماضی میں جن کے ذریعے سے پہنچایا، آئندہ بھی اللہ کے ایسے بندے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت لکھی ہے، ان خوش نصیبوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔